زیب صاحب بات کر رہے تھے آپ اس افسانے پر. میں اس افسانے کے حوالے سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ بہت سی چیزیں اس افسانے کی بنت میں شامل ہو گئی ہیں، اور اس افسانے کے موضوع میں اور اس افسانے کی کے بھاگ میں کانٹینٹ میں اس میں بہت سی جو ہے وہ ڈائمینشنس دے دی ہیں. جیسے وہ یہ ایک واقعہ ہے، یہ واقعات کی ایک چین ہے ایکچولی. وہ جو ہے جس کے اندر پہلا واقعہ کیا ہوتا ہے، پہلا واقعہ تو وہ جب وہ وہاں پہ ان کی سوچ جو ہے اس کردار کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، اور وہ یعنی مسلسل وہ اون ہر جگہ سے خارج ہو رہی ہے، اون بھی نظر آ رہا ہے. تو ایک یہ واقعہ ہے. دوسرا جو ہے یہ آئینے والا واقعہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی؟ جی جی زیب صاحب میں چاہ رہا تھا کہ اس سے آ جاتا، لیکن اب فرمائیے گا. آواز آئی؟ آواز آ رہی ہے زیب صاحب، آواز آ رہی ہے. واضح آواز آ رہی ہے سر. بات کیجیے پلیز، بات کیجیے. صاف آواز ہے سر. لیکن اب صاف نہیں رہی. ٹھیک ہے، میں یہی عرض کر رہا تھا. جی 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 زیب صاحب دو جگہ سے ہیں زیب صاحب. زیب صاحب جی 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 زیب صاحب بات کیجیے. اب بات کیجیے زیب صاحب. زیب صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے زیب صاحب کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی میں جی یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے جو ہے اس سے میرے خیال میں ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ زیب صاحب کا انٹرنیٹ کافی ڈسٹرب کر رہا ہے، اور ہم زیب صاحب سے بعد میں اس پر بات کریں گے جب وہ اپنی کنکلوڈ کریں گے گفتگو. زیب صاحب ہم آپ سے بعد میں گفتگو کرتے ہیں اس پر کیونکہ انٹرنیٹ آپ کو بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. تو کوئی اور دوست جو عمیر احمد خان، آپ اگر اس افسانے کو پڑھ جی 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 عمیر احمد خان صاحب آپ اگر اس افسانے کو پڑھ چکے ہوں تو آپ بات کیجیے. السلام علیکم. اچھا یہ تھوڑا سا اب تو خیر کافی عرصہ ہو گیا یہاں آتے ہوئے. تو جو نارملی اس طرح کے افسانے ہوتے ہیں جو فلسفے یا ایبسٹریکٹ قسم کے ہوں، ان کے اوپر مجھے گفتگو کرنے میں سب لوگوں کو شاید اب تو معلوم ذرا مشکل پیش آتی ہے. جو سمبولزم ہے نارملی علامتی افسانے پہ گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو بنیادی اصول ہے سمبولزم کا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کہانی لکھتے ہیں جو کہ سادہ اور اپنے آپ میں ایک معنی سمائے ہوئے ہے، لیکن اس کے اندر موجود علامتیں اس کے ایک اور معنی کو سامنے لاتے ہیں. یعنی کہ آپ سیدھی کہانی لکھتے ہیں جس کے اندر چھپی ہوئی علامتیں اس کے معنی کو پرپیچ بناتے ہیں. تو وہ کہانی دونوں طرح سے جج کی جا سکتی ہے کہ اسے ایک سیدھے پلاٹ پہ بھی اس کو کھولا جا سکتا ہے، اس کی پرتوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود علامتوں کے مختلف مطالب کو اگر آپ جب یہاں پہ اردو کا لفظ مل رہا ہے، انگریزی میں ہم کہیں گے کہ ایکسپلور کریں، تو اس سے آپ اس کے کئی طرح کے مطلب نکال سکتے ہیں. تو میں اگر دونوں سٹینڈرڈز پہ دیکھوں اس کہانی کو، جو بات دو تین لوگوں نے کی بھی کہ یہ کہانی تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پہلے تو یہ جو سمبولزم پہ جو بنیادی اصول ہے کہ اس ٹیسٹ کو تھوڑا سا اس یہاں پہ فیل کرتی ہے، کیونکہ یہ ایز اے اسٹینڈ الون کہانی اگر ہم اس کے اندر سے علامتوں کو نکال دیں اور اس پہ ایز اے اسٹینڈ الون کہانی دیکھیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. جبکہ علامتی کہانی میری نظر میں غلط ہو سکتا ہوں،
میری نظر میں اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ایک سیدھی کہانی ہو, ایک ایسا شخص جو علامتوں کا کسی بھی طرح کا علم نہ رکھتا ہو وہ بھی اس کو سمجھ کے اس کا ایک محدود مطلب نکال سکے, اور ایک آدمی جو ان جی علامتوں جی سے واقف ہے وہ اسٹرکٹلی ان علامتوں کو سمجھ کے اس کا دوسرا مطلب نکال سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہانی شروع تو بالکل بالکل نارمل انداز میں ہوتی ہے کہ ایک خاتون ہے, وہ بیٹھی بنائی کر رہی ہیں. اچھا, ایک اس میں ٹیکنیکل غلطی بھی ہے کہ پیج نمبر جو 4 ہے اس پہ 2 لکھا ہوا ہے اور پیج جی جی نمبر 2 پہ 3 ہاں یہ لکھا ہوا ہے, ہو اور گیا نمبرنگ کی بھی ایک ہاں چھوٹی سی غلطی ہے. تو اس ہاں میں یہ ہے کہ جو جیسے زیب صاحب نے کہا کہ اس کا لوکیل ہمارا نہیں ہے, ہم کو شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ یورپ کی ہو رہی ہے یا کچھ اس طرف کے علاقے کی ہو رہی ہے, اور وہ ایک خاتون جو ہے وہ اون بن رہی ہے, اور وہ کئی کاموں میں خود کو مصروف رکھتی ہے. یعنی کہ انہوں نے جو کیریکٹر کا اسکیچ بنایا ہے شروع میں وہ بڑا ہی کیا کہنا چاہیے اسے, ویگ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ چیزیں بنیادی پتہ چل جاتی ہیں. اب ٹھیک ہے جو پہلا پیج اور دوسرا پیج ہے اس کے بیچ میں شاید یا تو کوئی لائن مس ہے یا میرے پاس پورا نہیں آیا, کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ آتش دان میں اس نے سرخ رنگ کا انتخاب کیا اور دوسرا صفحہ شروع ہوتا ہے وہ جلدی جلدی آئینے کو صاف کری, تو بیچ میں کہیں کوئی لائنز مس ہیں جو کی ترتیب وہ ہے شاید. ڈاکٹر صاحب میں اس میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ پیج کی نمبرنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ دوسرا پیج چوتھے نمبر پر آ رہا ہے, تو آپ نے پہلے پڑھنے کے بعد چوتھے نمبر پر جو دوسرے نمبر والا پیج اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا ہے. تو اچھا نمبرنگ اچھا صحیح ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, اس میں یہ ہوگا کہ جب اس نے ان کا گولا کھولا اور وہ پیکنگ جی ٹیپ جی اتاری نمبرنگ تو ٹھیک ہے وہاں بالکل. جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک, تو وہاں انہوں نے اس کو جی بڑے وہ عام پیکنگ سے ٹیپ انداز والا میں بتایا دوسرا کہ صفحہ وہ بن جاتا ہے. بالکل خون کی جگہ انہیں اون روا نظر آیا. اچھا, یہاں پہ سمجھ نہیں آیا کہ کیونکہ انہوں نے یہ دکھایا کہ ٹیک لگاتے ہی وہ کاؤچ میں جیسے جذب ہونے لگی اور اس کا لباس کاؤچ پہ ہی رہ گیا اور جسم ہوا بن کر کاؤچ کے اندر جی جذب جی ہونے لگا. اب لباس وہیں رہ گیا, اس کے لباس سے دونوں رنگوں کے اون نکلنے لگے اور کاؤچ کور کے نمونے میں ضم ہونے لگے. اگر ہم اس کو دوسرا پیج دیں تو پھر جب ہم تیسرے پیج پہ آتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ جب وہ اتنے بڑے سانحے سے دو چار ہو گئی تھی, سرخ اون میں اس کا وہ مطلب اس کا لباس اتر چکا تھا, جسم اس کا ضم ہو رہا تھا, تو اچانک وہ آئینے کو کیسے صاف. تو یہ دوسرا پیج نہیں ہے, میں نے بھی پہلے یہی سمجھا تھا. وہ والا پیراگراف تو جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو اگلا پیراگراف ہے وہ دوسرے پیج کے بعد تیسرے پیج سے لنک نہیں ہوتا, کیونکہ وہ وہاں پہ تو واقعہ دوسرا چل رہا ہے کہ وہ آئینے کو صاف کر رہی تھی, باورچی خانے کی صفائی کر رہی تھی. ویسی خاتون جو کاؤچ میں جذب ہو گئی ہے اس کا جسم, وہ کیسے صفائی کر سکتی ہے. تو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے اس افسانے کی ترتیب میں, جو ظاہر ہے کہ اب تک جتنے لوگ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں وہ بھی میرے خیال میں اس کو سمجھے نہیں ہے کہ وہاں ڈاکٹر پہ عمیر کیا ہوا. یہ اس میں ایک علامتی صورتحال بھی تو ہو سکتی ہے نا, نہیں کو ایسا علامت لگا لاجک کے خلاف نہیں ہوتی نا, دیکھیے سر لاجک ہی نہیں وہاں پہ بن رہا نا, وہ وہ نیریٹو یہ لینئر ضروری نان نہیں لینئر ہے وہ دونوں طرح سے خاتون نہیں اس سنبھل پا رہا. لمحے موجود میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ خاتون جی جی وہ میں کردار بھی یہی ایگزسٹ کہہ نہیں کرتا. یہ بھی یہی پوچھ رہی ہوں, یہی کہہ رہی ہوں کہ میں اس وہ کی علامت پہ ہاں بات نہیں کر رہا, ہاں میں اس کی جی ٹیکنیکل جی نیریٹو پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لکھا ہوا جو ہے نا وہ فکرے آپس میں لنک نہیں ہو رہا ہے. اگر میں اس کو دوسرا پیج بھی لے لوں تو وہ پیراگراف اینڈ نہیں ہو رہا وہاں پہ, مطلب جو پیج نمبر 2 ہے کہ وہ کاؤچ کور کے نمونے میں ضم ہونے لگی, اور تیسرا جو پیراگراف اگلا شروع ہے وہ جلدی جلدی آئینوں کو صاف کری تھی, وہ آپس میں لنک نہیں ہوتے. وہ تو الگ بات ہے کہ علامت ہے یا وہ مطلب موجود میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, وہ جو بھی چیز. تو اس میں بیچ میں کہیں نہ کوئی یا تو مجھے پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے یا کوئی لائن سے. خیر اس چیز کو سائڈ پہ کرتے ہوئے وہ جو میں نے آپ سے بنیادی عرض خیال کیا ہے, تھا کہ وہ انہوں نے لکھ بھی دیا اور میں نے بھی عرض کیا تھا کہ یہ پھر ایک دوسری صورت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی جیسے ایک دوسرا سین شروع ہو جاتا ہے. اب اچھا وہ جب لکھ بھی نہیں. اچھا وہ ویژولی اگر وہ ویژولی ہاں بات کریں visually. تو جی جی وہ اگر ہم اس کو ویژولائز کریں جو کہ میری فیلڈ کی ہے, تو وہ پھر ایک عجیب سی, خیر میں عجیب نہیں کہوں گا, وہ ایک مشکل صورتحال ہے جو بنیادی طور پہ عام کاری کے لیے سمجھنا مشکل ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو مطلب ہماری صاحبہ نے افسانہ لکھا ہے وہ انہوں نے بطور علامتی افسانے کے نہیں لکھا ہے, وہ ایبسٹریکٹ افسانے کے طور پہ لکھا گیا ہے. تو اس کے اندر اس طرح کے تجربے کیے جاتے ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ وہ پھر میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, میں کہانی کو ویژولائز کر کے دیکھتا ہوں تو وہ ویژولز مجھے لنک نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے تو اوکے اس کے بعد جب وہ دوسرا وہ بات کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ
وہ پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس پہنچی اور ظاہر ہے وہ 35 سال کی تھی اور وہ سب کچھ ہوا. وہاں سے پھر کہانی جو ہے نا وہ پھر تھوڑی سی اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتی ہے. 3 کے بعد 4 ہے اور 4 کے بعد پھر وہ. اب یہاں جب آخر میں ایک کردار آتا ہے جس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہونی چاہیے وہ پہلے کہانی میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کی تصویر اس کی تھی. نارملی جب آپ کہانی کو افسانے کے اینڈ پہ کنکلوژن میں ایک سرپرائز لانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں پاسنگ میں اس چیز کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں, ہم اس سے واقف کرا دیتے ہیں کہ سامنے ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی, اس نے کبھی اس کو دیکھا ہو, یا اس چیز کو اسٹیبلش کر دیں وہ کس کی تصویر تھی, یا چلے وہ ایک مسٹری بھی ہے تو اس کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. نارملی رائٹرز کنکلوژن میں اچانک سے ایک نئی چیز نہیں لاتے, اس کو پہلے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, اس کو ڈیفائن نہیں کرتے, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں ڈیفائن ہلکا سا اسٹیبلش کر جاتے ہیں جو آپ اس وقت اگنور کر دیتے ہیں, اور بعد میں جب آپ آخر میں آگے دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا وہ جو چیز تھی وہ کچھ معنی رکھتی. تو اس طرح پھر آپ 2 ٹکڑوں کو جوڑ کے تصویر بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ٹکڑا صرف ایک ہے اور وہ بالکل مبہم ہے. تو یہ چیز بھی مجھے اگین میں اس میں کوئی ان کے کانٹینٹ پہ بات نہیں کر رہا, میں صرف لکھنے کی ٹیکنیک پہ بات کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں. باقی جیسے میں نے عرض کی کہ جو محترمہ ہمارے واقعش ہے, میرے خیال میں ان کا سبجیکٹ فلسفہ ہے یا نفسیات ہے, تو وہ اس طرف افسانے, میں نے ان کی 2 اور تحریریں بھی جو ہلکے مجھے سننے کا اتفاق ہوا وہ بھی اسی طرح مجھے ایبسٹریکٹ ہی لگی. تو وہ کہانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر ایک کے لیے اپنا الگ مطلب رکھتی ہیں, جو انہیں پڑھتا ہے وہ ان سے الگ طرح سے انسپائر ہوتا ہے, تو اس بنیادی ریکوائرمنٹ کو یہ فلفل کرتی ہے. باقی اس کے محاسن یا اس کے یوز پہ وہ لوگ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں جو اس طرز تحریر سے زیادہ بہتر بات. آپ نے ڈاکٹر عمیر اس کو جس طرح سے دیکھتے میں جیسے جذب ہونے لگی تھی, اس کا لباس کاؤچ میں ہی رہ گیا اور جسم ہوا بن کر کاؤچ کے اندر جگا. لباس وہیں رہ گیا, اس کے لباس میں دونوں رنگ کے اون نکلنے کا اور کاؤچ کور کے نمونوں میں ضم ہونے لگے. اچھا, اس کے بعد جناب اس بات کو اس طرح سے کنیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ جلدی جلدی آئینے صاف کر رہی تھی. اچھا, اس پہ جو ڈاکٹر عمیر بات کر رہے ہیں کہ پھر اگر وہ سارا ضم ہو گیا ہے تو پھر وہ آئینہ کیسے صاف کر رہی ہے, تو جو میں نتیجہ سمجھ رہی ہوں, جو مجھے لگا کہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, اس کو ایک علامتی پیرائے میں وہ کر رہی کہ ایسا تصور اس کو لگ رہا ہے کہ جی یہ کہیں اس کا یہ کہیں اور جاری ہے, کہیں اور اس کا وجود جا رہا ہے. اس کو اس طرح سے میں اس کو کر رہی ہوں, اس کو دیکھ رہی ہوں. اور اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے, آپ جیسے فرما رہی ہیں, دیکھیں منظر بدل جاتا ہے نا اچانک. وہ جو تھا وہ احساس کا اور تخیل کا منظر تھا, اور تخیل سے اچانک جو ہے حقیقت میں آ جانا. تو یہ میرا تو خیال ہے کہ افسانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اچانک ایک تخیلاتی دنیا سے پھر حقیقت کی دنیا میں آ جاتے ہیں, پھر آپ حقیقت کی دنیا سے پھر ایک تخیل کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کہانی کے اندر اس طرح کے عامر آپ کی بات صحیح آپ کی بات صحیح. اچھا, عامر اور عمیر دونوں کی جو باتوں سے ہم نتیجہ نکالنے کے ابلاغ, ایک تو افسانے کا ابلاغ, پھر دوسرا یہ جو تکنیک جو ماریا نے افسانے میں بڑھتی ہے, کیا یہ کہ آپ ایک علامت سے پھر حقیقت میں آ گئے, پھر اس میں چلے گئے, اس تکنیک کو بھی سمجھنا ہوگا, کیونکہ اس سے جو ابلاغ کی جو صورتحال ہے وہ کیا کن میں ہو رہا ہے سب کچھ, یا قاری کو اور سمجھنا ہوگا اس کو, یا لکھنے والے کو اس میں. ہماری تنقیدی نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا قاری کس حد تک اس کو وہ سمجھ پا رہا ہے, پڑھنے والا, اور لکھنے والے نے اس کو کس بخوبی اس کو لکھ لیا ہے یا نہیں. رفت ناہید, آپ اس افسانے میں گفتگو کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسلسل آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میں گھر پہ نہیں ہوں, باہر نکلی ہوئی ہوں. جی, ماریا کا یہ افسانہ پہلے میں نے سنا بھی ہے اور ابھی میں نے پڑھا بھی ہے, اور اب دوبارہ جب وہ سنا رہی تھی تو تب سنا ہے. یہ میری ناقص رائے میں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت جدید افسانہ ہے. اور اس میں جو انہوں نے واقعی میں جو ہے جیسے نیٹنگ کی ہے, لفظوں کی, واقعات کی,
آگے پیچھے کیے ہیں اور بڑی مہارت کے ساتھ افسانے کو اختتام پہ پہنچایا ہے. اس کا بلاغ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کو سن کر اور پڑھ کر جو ایک لٹریچر پڑھنے کے بعد جو ایک سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے وہ ضرور ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. بڑی تسکین ہوئی ہے اور کمال مہارت سے انہوں نے نٹ کیا ہے. اور اس طرح کے افسانے ایک اور صاحب بھی لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. تو ان کا جو اسلوب ہے اور ان کا جو ٹیکنیک ہے وہ بھی اس سے مطلب وہ ہے عاصم بٹ. عاصم بٹ، ہاں ٹھیک. جی تو بہت شاندار، بڑا خوبصورت افسانہ، اور میری طرف سے بہت مبارک ماریہ کو. جی 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 صحیح. ہاں، افسانے کی یہ تکنیک ماڈرن تکنیک ہے. اس کو ظاہر یہ روایتی سطح پہ تو لکھا بڑھتا افسانہ نہیں ہے. روایتی افسانوں میں کی اور ہی وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایک ماڈرن ٹیکنیک سے لکھا ہوا جس طرح کے انسان. جی اب میرا خیال ہے ہمیں مہر زیدی ہم بالکل مہر کی طرف ہی ہمارے کہ جس طرح کے افسانے اب لکھ رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا اب صورت بن رہی ہے ہمارے ناقدین میں اس طرح دیکھ رہے ہیں. جی مہر ہماری مہمان خصوصی آج کے افسانے آج کی نشست کی مہمان خصوصی ہے مہر زیدی صاحبہ. جی آپ بات کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، تو صاحب صدر کی اجازت سے جی جی یہ ماریہ مہوش کا افسانہ حمزات کی منصوبہ بندی. اب انٹرسٹنگ ہے یہ، اور جس طرح سے یہ مسعود قمر صاحب نے بھی کہا کہ بار بار پڑھنا پڑا، تو اچھا یہ اس کا جو عنوان ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، حمزات کی منصوبہ بندی. یعنی حمزات تو ایک ویگ ٹرم ہے نا، اور پھر اس کی منصوبہ بندی تو ایک سالڈ چیز ہوتی ہے، یعنی پلاننگ. بہر صورت تو انہوں نے یہ جو امیجری کی ہے شروع میں کہ یہ ایک سچ سی جگہ ہے، اور یو کے اور آئرلینڈ لگ رہا ہے مجھے، اور اس کا بیک گراؤنڈ، اور وہ کام کرتی ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے، اور کیونکہ سردی آ گئی ہے تو سردیوں میں ظاہر دن کم ہو جاتا ہے. اور اس نے فوکس بنایا ہے ایک آئرش کاؤچ، اور اس کو زیتون یعنی اولیو گرین، تو ایک ایسا کلر جو آپ دیکھیں گے کلاسیکل پینٹنگز میں اولیو گرین کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے. اور اس نے کروشیا کو یعنی نٹنگ میں کروشیا کا استعمال کیا ہے اس میں، اور آئرش لیس، یعنی اس میں فائن جو فائنری ہے اس کا بھی اس نے اس میں ایک قسم سے پینٹنگ یعنی ایک تصویر کشی کی گئی ہے اس میں. اور پھر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تو کاؤچ پہ بیٹھی ہے، اور دوسرا شوہر جو جنگ پہ جاتے ہوئے اسے چھوڑ گیا، تو ایک ترازو پہ. ترازو میں دیکھیے، ترازو میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر ترازو میں بٹھا دیا جائے تو وہ ہر وقت برے کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اچھے کام. یعنی ترازو کا پلڑا جو انصاف کا پلڑا اور خود کو ترازو پہ توازن کرنا مختلف چیزیں ہیں. یعنی وہ اپنی خود اس کو کہتے ہیں خود احتسابی کے عمل کو. تو اب یہ ایک علامتی طور پہ تو دیکھیے اس میں اس پیراگراف میں تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ شروع سے ہی وہ عورت جو ہے، وہ عورت کی سرشت ہے، ایک میرڈ عورت ہے، ظاہر اس کی نیڈز ہیں، تو وہ تو اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے سرد خانے میں رکھ دی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہے ایک طرح سے. پھر اس کے آگے یہ کہتے ہیں وہ خود کو مصروف. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا تو وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے کئی کاموں میں خود کو مصروف رکھتی ہے، مگر کام بڑھ جاتے اور دن
پھر آتش دان، پھر اس نے نیلا کاؤل، نامکمل نیلا کاؤل بنانے کی کاؤچ پر آ بیٹھی. اب دیکھیے یہ انہوں نے بہت بڑا سمبل یوز کیا، نامکمل نیلا کاؤل. اور دوسرا رنگ اس پہ نیلے کاؤل میں انہوں نے جوڑا ہے جو سرخ رنگ کا. اچھا پھر اس کے بعد سیکنڈ پیج یہ آتا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اون کا گولا وہ کھولا اور اس کی پیکنگ کا ٹیپ اس نے اپنی نس پہ لگا لیا اور کاؤل بنانے میں مشغول ہو گئی. یعنی کاؤل جو ہے اٹس اے سمبل، کاؤل جو سمبل ہے یہ ننس کا سمبل ہے. ننس اور جو ایسے لوگ جو اپنا منہ چھپاتے ہیں سردیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کہانی کے توازن سے یہ کہ ایک طرح سے اپنے آپ کو جو ننس کا کاؤل ہے نا، پہلے وہ اپنے آپ کو ترازو پہ بٹھا رہی ہے، پھر یہاں یہ وہ کاؤل بنانے میں نامکمل کاؤل میں. اچھا جب وہ بن رہی ہے یعنی اس کو کاوش کر رہی ہے اپنے آپ کو، اپنی ڈیزائرز اور پیشنز اور نیڈس کو، جو ایک عورت، ینگ عورت کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ تھک جاتی ہے. تو اس کے بعد اس نے اپنے ٹیپ کو نکالا. ٹیپ دیکھیے چیزوں کو روکتا ہے، خون کو روکتا ہے. اگر نس کی جگہ پہ ٹیپ لگائیں تو خون کو روکتا ہے. تو جیسے کہ وہ اپنے خون کی گردش کو روکنا چاہتی ہے، یعنی جو خون جو ہے جسم کو گرمائی بخشتا ہے. تو یعنی یہاں یہ انڈیکیشن بھی ہے کہ پیشنز جو ہیں اپنی زندگی، یعنی اپنی انسان کی نیڈز ہوتی ہیں اس کو یہ روک رہی ہے. تو لیکن وہ جو ٹیپ اس کی جلد، ٹیپ اتارتے اتارتے اتنی مشکل ہوئی کہ وہ اس کی جلد ہی اتر گئی. اچھا پھر اس نے سرخون اور نیلی اون، اب وہ جو اس کی نیٹنگ ہے، کروشے کی نیٹنگ ہے، اس نے اس کو اپنی ایک زندگی کا، یعنی اس کا پورا وجود جو ہے، یہ سریلسٹک انہوں نے وہ استعمال کیا ہے، سریلزم. اور یہ پورا جو اون ہے نیلا اور سرخ وہ ان کی زندگی یہ کروشٹنگ کے اوپر ایک طرح سے وہ بن گئی. اور وہ یہ اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد وہ جذب ہو جاتی ہیں اور لباس کاؤچ پر ہی رہ گیا اور جسم ہوا بن کے کاؤچ. یعنی دیکھیے یہاں یہ ساری وہ ایک طرف سے کھچاؤ ہے اور بٹوین دا فزیکل ڈیزائرز اینڈ بٹوین دا یعنی انسان کو اپنے آپ کو پیورٹی میں رکھنا اور ایسی حالت میں رکھنا. تو یہ بہت عمدہ انہوں نے اس کو میرے خیال میں تو اس کا یہ وہ آتا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئینے کو صاف کرنے لگی. تو یعنی گھر کے کاموں میں مصروف بھی رہ رہی ہے اور دھند آئینے پہ دھندتی وہ واپس آ گئی، پھل گلنے لگے. تو اس سے اور دھول سٹ گئے شیشے. تو یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، یعنی ٹائم جو ہے وقت کے گزرنے کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ وہ جو پھل تھے وہ گل گئے. اور دیکھیے جیسے جو کمرہ استعمال نہیں ہو یا جو جگہ استعمال نہیں ہو تو اس پہ دھند چھا جاتی ہے. کہ دھند اس لیے چھا رہی ہے کہ ٹائم بھی پاس ہو رہا ہے، تو اس کو انہوں نے دھند سے اس کو دیا اور ڈسٹ آ گئی ہے اس پہ. اور پھر اس کے بعد پھر اس نے صاف کرنے کی کوشش کی، یعنی شی از ٹرائنگ ٹو گریپل وتھ ٹائم. اور لیکن وقت گزر رہا ہے اور وہ ایک بوسیدھی چیز چلی، یعنی ٹائم گزرنے کا انہوں نے بتایا کہ آخر میں جھاڑن پھیرتے ہوئے ان کو اپنا چہرہ انجان محسوس ہونے لگا. جھاڑن پھینکا پھر وہی کہ تو یعنی ٹائم گزر گیا. شی گرو اولڈ، یہ وہ پرانی بوڑھی ہو گئی اور پھر وہ پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں تو صرف 35 سال کی ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اس عمر میں تو یہ ہوتا ہے.
اور پھر وہ جب اس کو دیکھتی ہے اپنا ID کارڈ نکالتی ہے تو اس پہ دیکھتی ہے کروشیا، کیونکہ وہ اتنی انوالوڈ ہو گئی ہے. اچھا دیکھیے ایک کروشیٹنگ جو ہے نا ایک طرح سے جیسے ہمارے معاشرے میں چرخہ چلانا اور سوت بننا بھی ایک طرح کی وہ ہوتی ہے نا اسپرچل پریکٹس ہوتی ہے، اسی طرح کروشیٹنگ جو ہوتی ہے یہ قدیم نٹنگ اور کروشیٹنگ ایک قدیم فارم ہے آف یعنی فائنڈنگ سولیس، یعنی اپنے ایک اطمینان کو اور اپنے یہ انسان کی ایک ایسی وہ ہوتی ہے جو جس میں انسان اپنے آپ کو ایک اطمینان یا سکون یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی اسپرچویلٹی کی طرف موو کرتا ہے. تو انہوں نے اس میں بتایا کہ وہ اتنا اس کی زندگی میں کروشیٹنگ اتنی زیادہ وہ آ جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس میں مدغم ہو گئی ہے. اچھا پھر وہ کاؤچ پہ دوبارہ آ کے بیٹھ گئی، دیکھیے آپ نے دیکھا، اور پھر اس نے اس پہ ہاتھ پھیلا اور کوشش کیا سوچنے کا، یادداشت کو یعنی میموریز کو ڈھونڈا کہ یہاں کیا ہوا تھا آخری بار. دیکھیے اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں کوئی فزیکل ایکٹ ہوا تھا یا یہاں اس کو یعنی وہ اپنے شوہر سے ملی تھی، شوہر کے ساتھ ادھر کاؤچ پہ بیٹھی تھی، ہاتھ پھیرتی ہے نا وہ. تو یہ ایک طریقہ یہ بتانے کا کہ یہاں ہاتھ پھیرنا تو ایک میموری ایک خوشی میں یا ایک محبت سے ایک چیز پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے نا، لیکن اس کو کھانسی آ جاتی ہے اور کھانسی سے منہ سے سفید اون باہر. تو وہ ہر چیز کو اب یہ بلغم بھی ہو سکتا ہے کھانسنے میں اس کی، لیکن وہ اس طرح سے کروشے کے پیٹرنز کو اس کی زندگی میں اتنے امپورٹنٹ ہو گئے کہ وہ ہر چیز کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، اور یہ پیٹرن جو ہے اس کو فزیکل زندگی سے دور رکھتا ہے، اور کروشے کا جو پیٹرن ہے اس کو ایک تصوراتی زندگی میں اور ایسی زندگی میں جس میں اس نے اپنی سارے ڈیزائرز کو، فزیکل ڈیزائرز کو اور اپنی محبتوں کو سب کو ختم کر کے وہ اس میں ہی شامل ہو گیا ہے. تو اب یہ دیکھیے انہوں نے یہاں کہا کہ گرد و پیش سے بے خبر واپس کاؤچ پر بیٹھ گئی اور نامکمل کاؤل مکمل کرنے لگی. یعنی نامکمل کاؤل یعنی جو اس کا ننری کا سٹیٹ ہے نا، جو پیورٹی کا سٹیٹ ہے اور نان سیکشل، یعنی اس نے اپنے تمام جذبات اور جو سیکشل ڈیزائرز ہیں اس کو ان کو دفن کر دیا ہے. وہ ابھی پورے دفن نہیں ہوئے تھے، وہ نامکمل کاؤل کو مکمل کرنے لگی تاکہ جلد از جلد اس نئے نمونے کا آغاز کر سکے. اور یہ پھر اس کے بعد یہ آخر میں انہوں نے پھر وہ لا کے ہمیں شوق کر دیا کہ سامنے دیوار پر لٹکی تصویر میں موجود شخص مسکرا رہا تھا. وہ یہ غالباً اس کے شوہر کی تصویر تھی، اور وہ اس کو ایک طرح سے یعنی اس کی لنک اس تصویر سے ہی تھی، اور اس لنک میں اس میں اور ایک ہاتھ میں کروشیا اور دوسرے ہاتھ میں جامنی امن سے اگلی کہانی بننے. اب یہ ماریا سے پوچھ رہے ہیں کہ لگی ہے یا لگا، کیونکہ لگی ہونا چاہیے، یا انہوں نے لگا لکھا ہے. وہ عورت بن رہی تھی نا یہ کاؤل. یہ تو آدمی ہے، یہ تو مرد ہے. ہاں تو یہ تو بننے لگا تو تصویر سے وہ بننے لگا. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ اس کے خیال میں تو، اور پھر یہ جامنی اون جو ہے، جامنی جو یہ جیسے وجید نے بھی کہا کہ جامنی کلر جو ہوتا ہے نا پرپل، وہ ڈیزائر سیکشول، یہ سیکشول ڈیزائر ناٹ ان فارم آف گڈ ہیلدی، یعنی جو کہتے ریلیشن شپ،
یہ لسٹ پہ ہوتا ہے. لسٹ جو ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں اردو میں ہوس کے طور پہ ہے نا, جو آپ کو اس میں یہ اپنے یہ جو آپ کا مارلو کے پلیز میں ملے گی, یعنی لسٹ کی جو فارم ہے ہوس. تو یہ شروع سے ہی یہ جو عورت کا کیریکٹر ہے, اس بیچاری کی پرابلم یہ ہے کہ یہ she has to keep herself pure because she was married to a man جو اس کو چھوڑ کے چلا گیا. اور یہ کیونکہ ایک یہ وہ ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جو ہے یہ اب بیوہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ جنگ پہ جا چکا ہے تو وہ واپس تو آیا نہیں ہے, تو یہ غالباً بیوہ ہو چکی ہے. اور لیکن اس کے اندر وہ ایک جو ڈیزائر تھا جو انفلفلڈ, اس کی جو مین سے ریلیشن شپ تھی اس کا وہ ابھی باقی ہے. تو انہوں نے آخر میں ماریا نے یہ بہت عمدگی سے بتایا کہ وہ جو آدمی ہے, وہ جو تصویر میں آدمی ہے, وہ ایک طرح سے اس کو لسٹ کی طرف لے جا رہا ہے. ظاہر ہے اب وہ فزیکلی تو وہ بوڑھی ہو چکی ہے, لیکن وہ سمجھتی ہے کہ وہ 35 ایئرس کی. دیکھیں یہ بھی وہ بتا رہے کہ وہ وہیں موجود ہے ٹائم میں, کہ وہ ینگ ہے. وہ کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ, بہت اچھی طرح انہوں نے لکھا ہے, خوبصورت ہے انداز. اور یہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر نسیم انجم نے کہا کہ یہ بڑا ماڈرن قسم کا افسانہ ہے. مجھے تو اچھا لگا کیونکہ مجھے بھی بہت دنوں بعد, جیسے وجی کہہ رہے تھے, کہ کوئی افسانہ پسند آیا. تو عمدہ افسانہ ہے. اور اس میں انہوں نے ایک عورت کی جو اب یہ مرد کا اس لیے کیریکٹر یہاں نہیں لا سکتی تھی کہ مرد یوزولی اس سے ایکسپیکٹ سوسائٹی یہ نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ کو پیور رکھے, اور اگر وہ وڈو ہے تو وڈو کے طور پہ موجود رہے. اور یہ دیکھیے پرانا یورپ میں جو کلچر تھا اس کی ڈپکشن ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ابھی تک یہی ڈپکشن, ابھی تک ایکسپیکٹیشن ہے عورت سے. تھینک یو. بہت شکریہ مہر, اتنا شاندار گفتگو مہر زیدی نے اس افسانے پر کی ہے کہ افسانہ کھلتا ہی چلا گیا. اتنا افسانہ کھلتا ہی چلا گیا کہ ایک 35 سال تصور کرتی ہوئی عورت جو کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور تنہائی کا کافی عرصہ گزر چکا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر مر چکا اور اس کو بہت عرصہ گزر گیا, اور جو ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ جھریاں پڑ گئی ہیں آپ کے اس عمر میں, ایسا ہوتا ہے, اور وہ اسی وقت میں اٹکی ہوئی ہے. بہترین طور پہ اس کو مہر نے اس افسانے کو جس طرح سے کھولا ہے اور اس کی گرہیں کھولی ہیں وہ بہت ہی شاندار, ایک ایک پرت اس کی مہر نے کھولی ہے. بہت عمدہ گفتگو مہر زیدی صاحبہ, بہت ہی شاندار گفتگو. میں اب درخواست کرتی ہوں ہماری صاحب صدر ہیں ڈاکٹر تنویر انجم, ان سے درخواست ہے کہ وہ افسانے پہ گفتگو کریں. جی تنویر. ساری باتیں میں نے سوچ رکھی تھی جو مہر نے کہہ دی ہیں, تو اب میں کیا کہوں. بہت مجھے بھی یہ بہت افسانہ تو بہت پسند آیا مجھے یہ افسانہ. ایک بات تو یہ بات ہے کہ اور مہر زیدی سے ایک پرسنل بات میں کہتی ہوں, بھائی آپ میری کتاب پہ کب لکھنے والی ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ میری کتاب پہ لکھنے والی ہے, آپ جلدی لکھ کر دیں مجھے کچھ. اتنا اچھا آپ نے کام کیا ہے میں نے. جی جی ٹھیک ہے, ایسے اچھے کھولتی ہے مہر, ایک ایک چیز کھول دیتی ہے. بہت ہی سب اچھا کیا, اور یہ میرے بھی بالکل اسی طرح سمجھ میں آ رہا تھا جس طرح انہوں نے اس کو بیان کیا ہوگا. بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں کہیں سے بھی کوئی منطق کا کوئی گیپ ہے اس افسانے کی مختلف پیراگرافس میں. اس میں جیسے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو رہا تھا, تو اس میں ہمیں پورا یہ پیٹریارکی کا پورے جو ہمارا پدرسری معاشرہ ہے اس کا ایک پریشر عورت پہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے. یہ ایک تنہا عورت ہے, یہ اپنے آپ کو سنبھال رہی ہے, اپنا اس کو خود ہی کام کرنا ہے, اور یہ
मतलब हमजाद की मनसूबा बंदी, अब ये हमजाद जो है उसके अंदर है अपना या उसके बाहर है, हमें लगता है उस तस्वीर में उसका हमजाद है, तो वो तस्वीर जो है वो रिप्रेजेंट करती है जो वो हमजाद है जो उसके खिलाफ ही काम कर रहा है एक तरह से ना। ये सारी जिंदगी का जो प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है वो उस हमजाद का दिया हुआ है, तो उसकी मनसूबा बंदी से वो उसकी जिंदगी पूरी ज़ाय हो जाती है। मुझे जब मैंने इसको पढ़ा तो इसके सबसे पहले मुझे जो ख्याल आ रहे थे ना, एक तो मैजिकल रियलिज्म हमें इसमें नजर आ रहा है एक तरह का, और बड़ी ये सुरियलिस्टिक जैसे कहा या ये सुरियलिस्टिक अफसाना है। इसके अलावा मुझे उसकी टू द लाइट हाउस जो वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है, मिसेस रैमजे मेरा ख्याल है वो कैरेक्टर है जो जिसकी जिंदगी ये है कि वो बुनती रहे, मतलब हर वक्त वो स्वेटर बुनने में उसमें लगी रहती है, और ये मतलब आज हम देख सकते हैं कितना बड़ा औरत की जिंदगी का ज़िया था। यानी ये जो लेबर है ना, जो इम्पोज लेबर उसके पास उसके है, जो उसके वक्त को उसकी जिंदगी को पूरा जज्ब कर लेती है, ये कहानी उसके बारे में है। और ये नहीं है कि वो ये सिर्फ अपनी तफरीक के लिए करे या वक्त गुजारी के लिए करे, नहीं, उसको जैसे हम शुरू से पहला जुमला ही है कि सर्दियों की आमद के साथ ही उसके मामूलात वक्त के दायरे में तंग होने लगते हैं, तो उसके मामूलात यानी वो मजबूर भी है ये सारी चीजें बनाने के लिए।